شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں عالمگیر۔ اور عالمگیر ایسے ہے کہ قبض جس کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور قبض ہو جائے تو ہمارا جسم حبس کا شکار ہو جاتا ہے، خشکی کا شکار ہو جاتا ہے، الرجی کا شکار ہو جاتا ہے، نزلے کا شکار ہو جاتا ہے، سر درد کا شکار ہو جاتا ہے، دل کی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جگر کی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، گردوں کی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، معدے کی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، گیس کی شکار ہو جاتا ہے، اور گلے کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، آنکھوں کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، کانوں میں جو ہے پس آنے کا شکار ہو جاتا ہے، بھول چک کا دماغی توازن نظام اور اعصابی نظام اور تھکن کا شکار ہو جاتا ہے بغیر کام کیے۔ تو یہ باتیں جو تھیں جن پر اثرات آتے ہیں، اور اس کے بعد قبض جو ہے وہ ایسی ایک ناسور اور جان لیوا بیماری بن جاتی ہے، جو کہ ہمارے جسم میں اگر جو ہم نے کھایا اور وہ نکل گیا تو امرت اور ہیرا، اور اگر نہیں نکلا تو زہر، اور وہ جتنی دیر سے ظاہر ہوگا باہر نکلے گا، اتنی ہی دیر تک ہم بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے، اور ہم جسم کے اندر تیزاب کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ ہمارے چھوٹے پیشاب میں بھی تیزاب آئے گا، جو کہ ہمارے پسینے میں بھی تیزاب آئے گا، تو ہمارا جو جلد کا عمل ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے سوراخ، اور اسی طرح چہرے پر آئے گا جس کا رنگ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، گردن پر آئے گا، رنگ گردن کا کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اسی طرح ہاتھوں پر آئے گا یا پاؤں پہ آئے گا، ہاتھوں پہ آئے گا تو ہاتھ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے، خشک ہونا شروع ہو جائیں گے، کھردرے ہونا شروع ہو جائیں گے، سخت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پاؤں میں اگر تیزاب آئے گا تو ہمارے فنگس ہونا شروع ہو جائے گی، پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی ایسڈ والا آئے گا اور تیزاب والا آئے گا، جس سے پاؤں سخت ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، کھردرے ہو جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، اور بعض اوقات اس کو ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ بھی میسر آ جائے گا۔ اور ان ساری وجوہات کا جو ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح جو ہے سر پر چلیں گے تو بال وقت سے پہلے سفید ہونے کا ذریعہ بنے گا، اسی طرح بال گرنے کا ذریعہ بنے گا، بال باریک ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور سر کی اور دماغی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، اور بالوں کو باریک اور سفید ہونے کے ساتھ ساتھ سر پر جو ہے خارش ہونے کا سلسلہ بنے گا، دانے نکلنے کا اور ریش ہونے کا سلسلہ بنے گا، سر زخمی ہونے کا سلسلہ بنے گا، اور سب سے بڑھ کر خشکی سکری جو کہ سر اور بالوں کی دیمک ہوتی ہے، وہ بننے کا عمل چل پڑے گا۔ تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ قبض جو ہے وہ اندرونی طور پر آپ کیسے ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کھانے سے جو ہے وہ قبض کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا عمل جو قبض کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ ہے کھانا، بار بار کھانا، زیادہ کھانا، اور ایک کھانے کو ہضم کیے بغیر دوسرے کا کھانا، اور اکٹھی کئی اشیاء ساتھ کھا لینا، مثلا آئس کریم بھی ساتھ کھا لینا، کھیر بھی ساتھ کھا لینا، کولڈ ڈرنک بھی ساتھ پی لینا، سلاد بھی ساتھ کھا لینا، فروٹ چاٹ بھی ساتھ کھا لینا، سالن بھی ساتھ کھا لینا، حلوہ بھی ساتھ کھا لینا، دودھ بھی ساتھ پی لینا، چائے بھی ساتھ پی لینا، یعنی کہ بار بار پینا، اور ایک دم بھی پی لینا، یعنی کہ مچھلی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم نان کھا لیتے ہیں، اسی طرح ہم بوتل ساتھ پی لیتے ہیں، اسی طرح ہم چاول ساتھ کھا لیتے ہیں، اسی طرح ہم حلوہ کھا لیتے ہیں، یعنی ایک چیز سخت ہوتی ہے، ایک چیز نرم ہوتی ہے، ایک چیز ہاضمے والی ہوتی ہے، ایک چیز بندش والی ہوتی ہے، ایک چیز چکنی ہوتی ہے، ایک چیز خشک ہوتی ہے، ایک چیز گرم ہوتی ہے، ایک چیز ٹھنڈی ہوتی ہے مزاج میں، تو وہ پھر آپس میں معدے میں جا کر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب وہ لڑتے ہیں تو اس سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور بد ہضمی سے نظام سلسلہ جو ہے وہ معدے کی خرابی کا چلتا ہے، جو کہ آنتوں کی بندش اور سوزش کا باعث بنتا ہے، جس سے ہم قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بیکری اشیاء، خصوصی طور پہ بیکری اشیاء یعنی خشک چیزوں کا زیادہ کھانا، بیکری اشیاء کا کھانا، شاورمے، برگر، آئس کریم، چاکلیٹس، لنٹیاں، چپس اور ایسے اشیاء، چاول زیادہ کھانا، اور اسی طرح آپ خشک چیزوں میں جو ہے زیادہ اور دیر ہضم چیزیں زیادہ کھانا، اور کھا کر بیٹھے رہنا، اور مشقت کو کم کرنا اور کھانا زیادہ،
مشقت پیدل کم چلنا، اور اسی طرح پیدل جب کم چلیں گے، مشقت جب کم کریں گے تو آپ کا جو جسم کا نظام ہاضمہ ہے وہ آپ کا اندر سے جو ہے وہ جام ہونا شروع ہو جائے گا، اور چیزیں سوکھنی شروع ہو جائیں گی جو آپ کھاتے ہیں وہ جمنا شروع ہو جائیں گی، تو اس میں راستہ جو انخلاء کا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا، جس سے آپ قبض کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح بادی اشیاء جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا، تو اس میں بھی نظام آ جاتا ہے، جیسے چاول ہو گیا، اسی طرح یعنی کہ بادی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈی چیز کا، کولڈ ڈرنک کا یا ٹھنڈے پانی کا یا ایسی اشیاء زیادہ کھانا جس سے ہمارا نظام ہضم لڑائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح کو دیر سے اٹھنا اور اٹھ کر فوری طور پہ ناشتے کو گرم کرنا، یعنی گرم ناشتہ کرنا، گرم ناشتہ چائے سے کرنا یا سری پائے سے کرنا یا پوڑی حلوے سے کرنا یا انڈے سے کرنا یا تیز مرچ مسالوں سے کرنا، ایسی اشیاء سے یعنی ناشتہ کرنا جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ معدے کا جو گرمی کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے مسائل بجائے ہم خوشی کے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں گرمی ہو جاتی ہے، جس سے معدہ خراب ہوتا ہے اور معدہ قبض کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر ناشتہ دودھ اور پروٹین سے نہیں کرتے تو ہم قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دن میں جو ہے دن بھر میں پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ کا وافر استعمال نہیں کرتے تو ہمارا جسم جو کہ مشقت کر رہا ہوتا ہے اس کو پیٹرولیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ اگر پانی کی صورت میں، لیکوڈ کی صورت میں، جوس کی صورت میں، دودھ کی صورت میں، پھل کی صورت میں، سبزی کی صورت میں میسر نہیں آتی تو ہم پھر پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خشکی کا شکار ہوتے ہیں، تو خشکی کا نام ہی قبض ہے جو کہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح رات کا کھانا جو ہے وہ کھا کر فوری سو جانا یا دیر سے کھانا یا دیر سے سونا یا صبح کو دیر سے اٹھنا اور دن بھر میں پانی، پھل، سبزی، جوسز کا استعمال کم کرنا، تو یہ عمل بھی خشکی کا باعث بنتا ہے، گرمی کا باعث بنتا ہے اور معدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے، گیس کی وجہ بنتا ہے، بادی پن سے ہمیں قبض میسر آتی ہے، جس سے ہم سسٹم میں ہمیں وجوہات آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں نزلہ، زکام، ریشہ ہوتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ روک دیتے ہیں، ایسی میڈیسن یا ایسی اشیاء کھا لیتے ہیں جن سے وہ جام ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں قبض کا سامنا رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کے گلے میں کیرا گرتا ہے اور وہ بادی اشیاء کا استعمال نہیں چھوڑتے، وہ لوگ بھی جو ہے قبض کا شکار ہوتے ہیں، اور قبض جن لوگوں کو ریشے سے ہوتی ہے وہ بواسیر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ قبض کا ہی وجہ بنتی ہے، کیونکہ قبض ہوتی ہے تو وہاں پر تیزاب جب آنتوں میں آ کے رکتا ہے تو وہ سوزش کا باعث بنتا ہے، جس سوزش سے بواسیر جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے، جس سے ہم اس ایسی ناسور بیماری کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جو کہ قبض کی وجہ بنتی ہے، اور قبض کو ٹھیک کرنا ہے تو ان باتوں کو آپ نے الٹ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رات کے کھانے کو 3 گھنٹے پہلے کھانا ہے، اور سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں پینا، چائے نہیں پینی، کھانا نہیں کھانا، سوپ نہیں پینا، دودھ نہیں پینا، صرف اور صرف فروٹ کھا کے سونا ہے، پپیتا کھا کے سونا ہے، گرما کھا کے سونا ہے، آپ نے تربوز کھا کے سونا ہے یا خربوزہ کھا کے سونا ہے، غرض ہے کہ کوئی بھی فروٹ آپ کو جو پسند ہو وہ آپ کھا کر سو سکتے ہیں۔ اسی طرح جلدی سونا ہے اور کھانا ہضم کر کے سونا ہے، تو یہ آپ کو جو نیند میسر آئے گی وہ آپ کو خون بنائے گی، آپ کے جسم کو حرارت دے گی، آپ کے جسم کو خون ملے گا، آپ کے معدے کو سکون ملے گا، اور آپ جب معدے کو سکون ملے گا اور اس کو کھانا ہضم ملے گا جسم کو، تو آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اسی طرح صبح اٹھ کر جب آپ سیر کریں گے، اور سیر کرنے سے آپ جو بھی عمل آپ نے 24 گھنٹے میں کیا ہے تو وہ استعمال ہو جائے گا، تو آپ کو قبض نہیں ہوگی اور فوری طور پہ آپ کا جسم انخلاء کرے گا جو کہ قبض کو ٹوٹنے کا باعث بنے گا۔ اسی طرح آپ جب ناشتہ آدھا کلو دودھ
2 چمچ چھلکا سفگول اور 2 سیب کے ساتھ ناشتہ کریں گے تو آپ کی کتنی بھی قبض ہو تو وہ آپ کی قبض جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور آپ آسانی حاصل کریں گے جسم کے ساتھ، اور آپ کو طاقت بھی حاصل ہوگی، اور آپ کو پروٹین بھی حاصل ہوگی، آپ کی خشکی بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کی قبض بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ سکون حاصل کریں گے۔ اسی طرح دن بھر میں پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ کا وافر استعمال کریں گے، اور خصوصی طور پہ کھانے سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کوئی بھی فروٹ یا جوس یا کچی سبزی آپ کھائیں گے تو آپ کو قبض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر ہم آتے ہیں رات کو وہیں پہ کہ رات کا کھانا ہضم کر کے سونا بھی قبض کا علاج بنتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نزلہ زکام میں ہم جو ہے ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنک، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے، سلنٹیاں، چپس، شوارمے، برگر، آئس کریم اور شوارمے، برگر، اور اس کے بعد اچار، گول گپے، نہاری، بریانی اور چنے کی دال، کیلے، ایسی اشیاء ہم گلے کی خرابی میں یا نزلے زکام کی صورت میں یا گلے کے کیرا گرنے میں جب ہم بادی اشیاء اور بلغم والی اشیاء نہیں کھائیں گے تو ہمیں قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب ہم اس کا پرہیز کریں گے تو ہم درست عمل میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے قبض کو بالکل صحیح معنوں میں درست کرنا ہے تو ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، جن سے انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ قبض ٹھیک ہوگی تو ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور آگے ہم بیماریوں سے بچیں گے تو پھر خوبصورت بھی ہو جائیں گے، اور خوبصورت ہوں گے تو ہمارے جسم میں اور چہرے پر اور بالوں پر اس کا اچھا اثرات ہوئے گا، جس سے ہم خوشحال ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی بھی کریں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔